صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر بوجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصناع کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ۔ مولا علی مشکل کشا کشفت دجا بجمالہ، مولا علی مشکل کشا کشفت دجا بجمالہ۔ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ کوئی بھی ہم کو نہ دے سکے گا جو خاص نعمت حضور دیں گے، کوئی بھی ہم کو نہ دے سکے گا جو خاص نعمت حضور دیں گے۔ دکھائیں گے وہ جمال اپنا تو دیکھنے کا شعور دیں گے، کوئی بھی ہم کو نہ دے سکے گا جو خاص نعمت حضور دیں گے۔ دکھائیں گے وہ جمال اپنا تو دیکھنے کا شعور دیں گے۔ میں جب بھی جو چیز مانگ لوں گا مجھے یقین ہے حضور دیں گے، وہ اپنے لطف و کرم کا صدقہ ضرور دیں گے، ضرور دیں گے، وہ اپنے لطف و کرم کا صدقہ ضرور دیں گے، ضرور دیں گے۔ اور در نبی کا میں ہوں بھکاری، رہے گی جھولی نہ میری خالی۔ در نبی کا میں ہوں بھکاری، رہے گی جھولی نہ میری خالی۔ کہیں بھی ان کو پکار لوں گا وہ بھیک نزدیک کو دور دیں گے، کہیں بھی ان کو پکار لوں گا وہ بھیک نزدیک کو دور دیں گے۔ اور مجھے ہے قسمت پہ ناز خالد، فقیر کوئے نبی ہوں میں، نہ جانے کیا کیا ملا ہے اب تک، نہ جانے کیا کیا حضور دیں گے، نہ جانے کیا کیا ملا ہے اب تک، نہ جانے کیا کیا حضور دیں گے۔ صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو مل کر اپنا اور اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ 21واں سالانہ عرس مبارک ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی شان و شوقت کے ساتھ، بڑی ہی خوبصورت اہتمام و انتظام کے ساتھ ماشاءاللہ انعقاد پذیر ہے، اور ہم شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ جملہ سمجھیے گا، ہم شکریہ ادا کرنے آئے ہیں صاحب مزار کا کہ جنہوں نے آج ہمیں اپنے عرس مبارک کی اس مبارک محفل پاک میں حاضری کا شرف عطا کیا ہے۔ تو شکرانے کے طور پر جب تک یہاں تشریف فرما رہے اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بلند رکھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہر سال کی طرح حضور قبلہ پیر طریقت، آفتاب معرفت، رہبر شریعت، شیخ الاسلام
حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد عبد الجلیل نقشبندی مجددی نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی سالانہ محفل پاک میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں. دعا کریں اللہ رب العزت اس آستانے کو شاد و آباد فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض سے فیض یاب ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. ہماری خوشبختی ہے آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ سرمایہ اہل سنت حضور صوفی باصفا قبلہ پیر طریقت سجادہ نشین دربار عالیہ درگاہ ابا جی حضور قبلہ الحاج صوفی محمد عبد الکریم نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ قبلہ اسٹیج کی زینت ہے اور ہم سب آپ کی زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں. میری یہاں پر پہلی حاضری ہے اور میں یقیناً میرا حق بنتا ہے کہ میں شکریہ ادا کروں ہمارے محترم ڈاکٹر شفیع جلیل صاحب قبلہ کا کہ جنہوں نے آج اس خوبصورت آستانے پر اور آپ جیسے عظیم عشاق مصطفیٰ جو یہاں بستے ہیں جن کا یہ معمول ہے کہ وہ اس عظیم بارگاہ میں آ کر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر سنتے ہیں. آپ احباب کی زیارت کا شرف عطا کیا. اللہ رب العزت اس آستانے کو شاد و آباد فرمائے. ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. علماء سے سنا ہے جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جب کسی اللہ والے کا عرس ہو یوں تو ان کے فیض کا دریا جوبن پر ہوتا ہے، لیکن جس دن عرس کا خاص دن ہوتا ہے علماء سے سنا ہے وہ فیض اور بڑھ جاتا ہے. تو جو فیض لینے کے لیے آیا ہے اگر اجازت دیں آپ کا ذوق ہے تو میں وہ جملے پڑھ دیتا ہوں جو حضور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی مرید نے پوچھا تھا کہ آپ ہر سال بابا فرید کے مزار پر جاتے ہیں حاضری کے لیے، کیوں جاتے ہیں؟ اور آپ سے بھی کوئی پوچھتا ہوگا آپ ابا جی حضور کے مزار اقدس پر کیا لینے جاتے ہیں؟ اگر جواب سننا ہے تو مجھے آپ کی کھلتے ہوئے چہرے حضور کا ذکر سن کر جو شاد ہیں وہ چہرے اور پھر وہ آواز سننی ہے جو عشاق کی آواز ہوتی ہے. نعرہ بلند کروں گا اپنے ذوق کے مطابق شوق کے مطابق مجھے جواب دے دینا، پھر میں وہ چند جملے پڑھ کر اپنے آوان سے اگلے ثناخواں کو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کرے. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر سال حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری کے لیے جاتے. ایک دن مرید نے پوچھ لیا میں وہ پیر مہر علی شاہ وہ عظیم ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، علماء تشریف فرما ہے، میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے، جہاں کچھ غلطی ہوئی اصلاح بھی فرمائیں گے. وہ پیر مہر علی شاہ جن کی سنتیں غیر معقدہ قضا ہو جائیں تو سنتوں والے آقا تشریف لے آتے ہیں. وہ عظیم ہستی پیر مہر علی شاہ جن سے پوچھا گیا علی جا اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے لیکن آپ ہر سال حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری کے لیے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب کا جواب سنو.
دیوانوں ہاتھ نیچے نہیں رہے. حضور پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. رب فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا بلند کروں گا. مریدوں سنو، میں ہر سال بابا فرید کے مزار پر یہ دیکھنے جاتا ہوں. مریدوں نے پوچھا علی جا کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ فرمانے لگے میں یہ دیکھنے جاتا ہوں کہ جس فرید نے ساری زندگی لوگوں سے اللہ ہو کروایا ہے وہ رب اب لوگوں سے کیسے فرید کروا رہا ہے. وہ رب اب لوگوں سے کیسے فرید کروا رہا ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے ابا جی حضور کے دربار پر کیا لینے جاتے ہو؟ جواب دے سکتے ہو ابا جی حضور نے اپنی زندگی میں لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا ہے، حضور کا عشق سکھایا ہے، حضور سے محبت سکھائی ہے، اولیاء اللہ کی محبت سکھائی ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کی محبت کے جام پلائے ہیں. ہم اس ولی کی بارگاہ میں وہ فیضان لینے جاتے ہیں جو فیضان اعلی حضرت کا فیضان ہے. کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. وہ فیض لینے کے لیے جاتے ہیں جو سیدی امام اہل سنت کا فیضان ہے. وہ فیض لینے جاتے ہیں جو حضور سیدی غوث آدم کا فیضان ہے. وہ فیض لینے کے لیے جاتے ہیں جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا فیضان ہے. ہم وہ فیضان لینے جاتے ہیں جو حضور داتا علی حجویری اور خواجہ غریب نواز کا فیضان ہے. تو اللہ رب العزت اس آستانے کو شاد و آباد رکھے اور ہم سب کو اپنے ولیوں کی، اہل اللہ کی، صوفیہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام احباب کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو ہر سال کی طرح اس سال بھی ابا جی حضور کے عرس مبارک کی اس مبارک محفل پاک میں تشریف لائے. اللہ رب العزت آپ تمام احباب کو سلامت رکھے اور ہماری خوشبختی ہے کہ سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، خادم درود و صلاۃ، عاشق اہل بیت حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ حامد رضا مہروی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لے آئے ہیں اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد اسٹیج کی زینت ہوں گے اور حضرت کے خوبصورت خطاب سے ہم سب اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. نہ میرا مزاج ہے نہ میرا ذوق ہے کہ بار بار کسی سے اس ذکر کی تکرار کی جائے جس ذکر سے قسمتیں کھلتی ہے. سبحان اللہ کم ہے، یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ سبحان اللہ. عشاق تو خود سبحان اللہ کہنے کا ذوق رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی شخصیت نہیں ہوتی، حضور کا ذکر ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضور کا ذکر سن کر کہنا یہ عشاق کا طریق رہا ہے. میں جتنی دیر پڑھوں گا میرا اتنا تقاضا نہیں ہوگا کہ میں آپ سے بار بار سبحان اللہ کہلواؤں. جتنے عشاق آئے ہو، جو مراد لے کر آئے ہو، اللہ اس ولی کامل کے قدموں کا صدقہ آج آنے والے ہر مرید کی مراد کو پورا فرما دے. بس یہ نیت لے کر آخر تک